ہر پل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ زارا جو ہو کہ وہ حمزہ کے ساتھ ایونٹ میں سے واپس آ رہی ہوتی ہے، تو راستے میں وہ کرتی ہے اپنے تائی جان کو کال۔ اس پر اس کی تائی جان جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بے چین ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کب سے تم لوگوں کو کالس کر رہی تھی، تم لوگوں نے میری ایک بھی کال ریسیو نہیں کی۔ اس پر وہ کہتی ہے زارا کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے، میری ابا جان سے بات کروائیں۔ اس پر وہ کہتی ہے میں تمہارے ابا جان سے بات کیسے کرواؤں، وہ ہوش میں ہوں تو میں ان سے آئی سی یو میں ہیں، اگر وہ ہوش میں ہوتا تو میں ان سے تمہاری بات کرواتی۔ اس پر ہم جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، کون سے ہاسپٹل میں ہے، آپ مجھے ابھی بتائیں، ہم لوگ وہیں پہ آتے ہیں۔ اس پر حمزہ اور زارا جو ہوتے ہیں وہ دونوں ہی ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہاسپٹل جاتے ہیں تو زارا کی جو تائی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بے چین ہوتی ہے اور وہ ان کو کہتی ہے کہ ہوا کیا ہے، مجھے بتائیں، یہ کیسے ہو گیا، سب کچھ ٹھیک تو تھا۔ اس پر جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ شجاع کے جو دادو تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے تو ہماری بہت ہی زیادہ بےعزتی کی، وہ تو ہمارے گھر بات کرنے آئے ہی نہیں تھے، وہ تو بلکہ ہماری بےعزتی کرنے آئے تھے اور وہ تو ہمیں پیسہ دینے آئے تھے کہ پیسہ لے کے اپنی بیٹی کو گھر بٹھا لو، لیکن ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ اتنے بڑے گھر میں شادی کر کے بیٹھ چکی ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، جبکہ ہم لوگوں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ شجاع جو ہے وہ خود رشتہ لینے آیا تھا، ہم لوگوں نے نہیں اس کو کہا تھا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کر لیں، اور یہ سب کچھ تمہارے ابا سے جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا اور تمہارے ابا کی یہ حالت ہوگی، وہ ہاسپٹل میں، اور وہ انہوں نے خود ہی مجھے یہاں پہ پہنچایا ہے۔ اور اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسے کریں گے، اور وہ وہاں پہ آئے کیوں تھے، کہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس پر زارا کی ماں جو ہوتی ہے پھوپھی، وہ کہتی ہے کہ نہیں لگتا ان کو نہیں پتہ تھا، اسی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے آئے تھے کہ ہم پیسہ لے لو اور اپنی بیٹی کو گھر بٹھا لو، جبکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے خوشی میں شادی نہیں کروائی تھی، جبکہ ہماری بیٹی نے ضد میں شادی کی تھی۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ جو انسان اتنا اچھا تھا میرے سامنے، اتنا اچھا بن رہا تھا، اتنا سویٹ تھا، اور میں ان کی اتنی عزت کر رہی تھی کہ وہ میرے گھر آ کر اتنا تماشا بگاڑ سکتا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس پر جو اس کی تائی ہوتی ہے وہ کہتی ہے ان کو تو تمیز نام کا الف بھی نہیں آتا تھا، اور وہ انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی تمہارے ابا کے ساتھ، اور تمہارے ابا کی یہ حالت ہوگی، میں تو اب سے اتنی بے چین ہوں، ہماری بیٹی نے تو ہمیں کسی کے قابل ہی نہیں چھوڑا، ہمارے سر میں اچھی خاک ڈالی اس نے تو ہمیں نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری بیٹی ہی ہماری جان لے لے گی، اتنی تباہ و بربادی ہماری بیٹی نے کر دی، اب تو وہ ہماری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی، جو کچھ اس نے کر دیا۔ اس کی ماں بہت زیادہ روتی ہے اور بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتی ہے۔ اس بار زارا جو ہوتی ہے وہ سارے کچھ سوچتی ہے کہ وہ تو اتنے اچھے انسان تھے، لیکن انہوں نے ایسا کر دیا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف جو ہوتے ہیں منشا، وہ سیرت کو ملتی ہے اور سیرت کو کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، تمہیں تو چاہیے کہ تم اب یہ رشتہ ختم کر دو، تو تم اب بھی اس رشتے میں پڑی ہوئی ہے، تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ وہ تمہیں کبھی بھی محبت نہیں کرتا، اس کو خوبصورت چیزیں پسند ہیں، اور تم سے اگر اس کو محبت ہوتی تو وہ کبھی بھی میری طرف نہ آتا، مجھ سے شادی نہ کرتا۔ اس پر سیرت جو ہوتی ہے، سیرت کہتی ہے کہ تمہاری محبت مبارک ہو، ٹھیک ہے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اور جو فیصلہ ہوگا وہ تمہیں اچھے سے پتہ چل جائے گا۔ تم نے میرے شوہر کے ساتھ شادی کی ہے، تم تو یہیں پہ ہی گر گئی ہو، تمہیں تو یہ نہیں پتہ محبت ہوتی کیا ہے، جو تم کرتی ہو تمہیں یہ بلکہ محبت نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی من مرضی ہے جو کہ تم نے کی اور تم نے حاصل کر لیا، اور تم نے اس کو نام محبت کا دے دیا، یہ محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اینی ویز تمہاری مرضی، تمہاری زندگی، میں تو تمہیں گڈ لک ہی کہوں گی، جو تم کرنا چاہتی ہو تم کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم سے۔ اور تمہارے فیس سے ہی نظر آ رہا ہے کہ تمہیں کتنی بے چینی ہو رہی ہے کہ میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں، لیکن تم میری زندگی میں آئی ہو، میں تمہاری زندگی میں نہیں آئی۔ اس میں منشا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتی ہے کہ کہیں کچھ ہو ہی نہ جائے۔ دوسری طرف جو ہوتے ہیں ددو، وہ شجاع کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ منشا کو چھوڑ دو، اس کو ڈیورس دو، اس کو گھر بھیج دو، کیونکہ پھر یہ ایسی لڑکیوں کا احساس ہوگا کہ ہمارے خاندانوں میں جو ہے وہ شادیاں ایسے نہیں ہوتی۔ اس پر شجاع جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے ددو کو کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کیوں نہیں سیرت کو سمجھاتے کہ لوگوں کی دو شادیاں بھی ہوئی ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہوتے ہیں دو بیویوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، لیکن ہاتھی کے ددو جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم میرے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے، جب میں نہیں چاہتا کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہو تو تم نہیں اس کے ساتھ رہ سکتے، اس کو تم ڈیورس دو اور سائڈ پہ کرو۔ میں سیرت کو نہیں سمجھا سکتا کہ وہ تمہیں ایسے بھی ایکسیپٹ کرے۔ دوسری طرف شجاع جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے اپنے روم میں، تو منشا وہیں پہ ویٹ کر رہی ہوتی ہے، اور منشا اس کو دیکھتے ہی کہتی ہے کہ آپ کہاں پہ تھے، آپ کیوں مجھے اگنور کر رہے ہیں، اور مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جب آپ مجھ سے بات نہیں کرتے اور میرے سامنے نہیں آتے۔ اس پر شجاع جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو، اور تمہاری چیزیں یہاں پہ کیا کرنی ہیں، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتے۔ اس پر منشا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کیا مطلب کہ میری چیزیں یہاں پہ کیا کرنی ہیں، اور میں یہاں پہ کیا کرنی ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں اور میں یہیں پہ رہوں گی، میں کہاں پہ جا سکتی ہوں۔ اس پر
جو ہوتا ہے شجاع وہ کہتا ہے کہ تم جو ہو نا تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم کیا کرتی ہو، تم جیسے بیوقوف جو ہوتے ہیں وہ آگ میں بھی گر جاتے ہیں۔ اس بار منشا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں اس لیے تو میں نے ایک سمجھدار انسان کے ساتھ شادی کی ہے جو خود بھی نہیں کہ آگ میں گرے گا اور نہ ہی اپنے لائف پارٹنر کو گرنے دے گا۔ اس پر شجاع جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بالکل پاگل ہو، تمہیں کیسے میں سمجھاؤں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے صرف آپ کا پیار اور آپ کی اٹینشن چاہیے، اور وہ بہت ہی زیادہ پیار اور معصوم چہرہ بنا کر شجاع کی طرف دیکھنے لگ پڑتی ہے۔ اس پر شجاع جو ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اگنور کرتا ہے۔ دوسری طرف شجاع جو ہوتا ہے سیرت کو بہت زیادہ منانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میری بات تو سن لو۔ اس پر شجاع جو ہوتی ہے سیرت وہ کہتی ہے کہ بولیں کیا بات ہے۔ اس پر شجاع جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دو، جو ہونا تو ہو گیا، کیا ہم لوگ ایسے نہیں رہ سکتے کہ دوبارہ سے ہم لوگ ویسے کے ویسے ہی ہو جائیں، تم بھی تو میرے ساتھ بہت زیادہ خوش رہو گے اور میں کبھی بھی تم دونوں کے درمیان فرق نہیں کروں گا۔ اس پر جو ہوتی ہے سیرت وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو حمزہ ہوتا ہے وہ زارا کے لیے بھی چائے لے کر آتا ہے، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ اب زارا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکا ہے اور وہ اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اب وہ منشا کو جو ہے بالکل بھی یاد نہیں کرتا اور نہ ہی منشا کو اپنی لائف میں آنے کی اجازت دے گا۔ دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ ساری باتیں یاد کرتی ہے کہ کیسے اس دن شجاع نے اس کو کہا تھا کہ تم جو ہو تم بالکل پاگل ہو، میں تمہیں چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ اس پر منشا نے اس کو کہا تھا کہ میں نے تمہاری وجہ سے اپنے گھر والوں کو ذلیل و رسوا کیا، اپنے گھر والوں کے خلاف گئی اور حمزہ کو بھی ناراض کیا، جس کی وجہ سے آج وہ مجھ سے بات میں نہیں کرتا اور میں نے آپ سے شادی کی۔ اس پر جو ہوتا ہے شجاع اس کو کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی کا زیادہ افسوس ہے یا حمزہ کی ناراضگی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا وہ چپ کر جاتی ہے۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے سیرت وہ فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ اب وہ بالکل بھی شادی نہیں کرے گی شجاع کے ساتھ اور نہ ہی شجاع کے ساتھ رخصت ہوگی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر تمام لوگ نہیں آتے تو جو ہوتا ہے شجاع وہ ددو کو کہتا ہے کہ تمام لوگ کیوں نہیں ہیں۔ اس پر جو ہوتا ہے اس کا ددو وہ کہتا ہے کہ تمام لوگ آپ سے ناراض ہیں، اس وجہ سے نہیں آئے اور وہ آپ سے ملنا بھی نہیں چاہتے۔ اس پر جو ہوتا ہے شجاع وہ کہتا ہے کہ دادا جان آپ سمجھائیں نہ سب کو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں کیسے سمجھا سکتا ہوں۔ اتنے میں آ جاتی ہے سیرت اور سیرت سلام لیتی ہے، اس کے بعد ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے دادو کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس پر اس کے دادو کہتے ہیں کہ میں نے بھی بیٹا آپ سے بات کرنی ہے۔ شجاع جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ معاف کر دیں شجاع کو۔ اس پر شجاع کہتا ہے کہ دادا جان میں نے بھی سیرت سے بہت دفعہ معافی مانگی ہے لیکن سیرت جو ہے وہ مجھے معافی نہیں کر رہی۔ اس پر سیرت بولتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے تو آپ کو بالکل معاف کر دیا ہے، آپ کو تو بلکہ چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہیں۔ دادا جان جتنا حق اس گھر پہ ہمارا ہے اتنا ہی حق منشا کا اور ان کا بھی ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں کو یہاں پہ رہنا چاہیے۔ اگر یہ ہماری شادی نہ ایسے ہوئی ہوتی تو ابھی منشا کی شادی تو بہت دھوم دھام سے کرتے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو پارٹی دینی چاہیے اور تمام معاشرے کو بتا دینا چاہیے کہ شجاع کی شادی ہو چکی ہے۔ اس پر ددو جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ مذاق کر رہی ہو تو یہ بہت ہی برا مذاق ہے۔ اس پر جو ہوتے ہیں سیرت وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مذاق نہیں کر رہی، بلکہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ شجاع نے اگر شادی کر لی ہے تو ہم لوگوں کو کیا اعتراض ہے شجاع کی شادی کو ایکسیپٹ کرنے سے۔ اس سے اچھا ہے نا شجاع اور اس کی بیوی بھی اس گھر میں رہیں آپ لوگوں کے سامنے، اور میں جو ہے وہ اب بالکل بھی یہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس پر شجاع جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بول رہی ہو۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے اچھے سے کہ میں کیا بول رہی ہوں، اور اگر میں نے آپ کو معاف کر بھی دیا اور آپ سے شادی کر بھی لی تو پھر بھی میں آپ کی کبھی بھی ویسے عزت نہیں کر سکوں گی جیسے کہ میں پہلے آپ کی عزت کرتی تھی۔ اس پر شجاع جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا۔ اس پر جو ہوتا ہے ددو وہ کہتا ہے سیرت حد پہ ادب۔ اس میں سیرت جو ہوتی ہے وہ چپ تو کر جاتی ہے لیکن وہ شجاع کو بالکل بھی معاف نہیں کرتی اور وہ اپنے ددو کو کہہ دیتی ہے کہ میں اب ان کے ساتھ رخصت بالکل بھی نہیں ہوں گی اور اب کوئی نیا فیصلہ ہمارے گھر میں نہیں ہوگا، جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ ہماری شادی ایسے نہ کرواتے تو شجاع کو آج ضرورت ہی نہ پڑتی کہ وہ مجھ سے ایسے شادی کریں۔ اچھا ہوا کہ انہوں نے منشا سے باہر ہی شادی کر لی، اب وہ اپنی بیوی کو لے آئے ہیں تو ان کو اب ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور ان کی بیوی کو ہم لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تاکہ تمام معاشرے کو ہم بتا سکیں کہ ان کی شادی ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کے سیرت جو ہوتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے منشا وہ راستے میں ملتی ہے اور وہ سیرت کو کہتی ہے کہ تم جا رہی ہو میری بات تو سن لو، کیسی ہو تم، مجھے تو لگا تھا کہ تم میری باتوں سے ناراض ہوگی۔ اس پر سیرت جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں بیوقوف لوگوں کی باتوں سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوتی اور تم سے تو بالکل بھی نہیں، تم تو اتنی بیوقوف ہو کہ مجھے کبھی کبھار تم پہ ترس آتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، تم نے میرے شوہر سے شادی کر لی جبکہ تمہیں یہ احساس ہی نہیں کہ تم ایک شادی شدہ انسان سے شادی کر رہی ہو۔ اس پر منشا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے محبت تھی اور تمہیں تو لگتا ہے کبھی محبت ملی ہی نہیں، تمہیں کبھی پیار ملا ہی نہیں نا شجاع کا، اسی وجہ سے تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اگر تمہیں کبھی ان کا پیار ملا ہوتا تو تم کبھی بھی ایسی باتیں نہ کرتی۔ اس پر سیرت جو ہوتی ہے وہ چپ کر جاتی ہے اور منشا اس کو کہتی ہے کہ
میں جو ہے پیار میں جو بہتر لگا میں نے وہ کیا اور میں نے ان کو حاصل کر لیا اور وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس پر منشا جو سیرت جو ہوتے ہیں وہ منشا کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے یہ خوبصورتی، تم اپنی خوبصورتی کا بہت زیادہ خیال رکھو، یہ نہ ہو کہ یہ کہیں چھن جائے اور پھر شجا جو ہے وہ تمہاری طرف منہ بھی نہ کریں۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا وہ بہت زیادہ حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں ایسا سچ میں نہ ہو جائے۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے منشا وہ اندر آتی ہے ددو کے پاس اور ددو کے پاس آ کر بہت بدتمیزی لہجے میں کہتی ہے کہ اب میں بھی اس گھر کی فرد ہوں، منشا شجا کی بیوی ہوں، تو جو بات بھی کرنی ہے، جو فیصلہ بھی کرنا ہے آپ کو میرے سامنے کرنا ہوگا۔ اس میں جو ہوتا ہے ددو وہ شجا کو کہتے ہیں کہ اگر ان کے گھر والوں نے انہیں ذرا بھی تمیز سکھائی ہوتی اور لحاظ ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا کہ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس پر منشا کہتی ہے کہ کیا مطلب کسی سے بات کرتے ہیں، میں اب اس گھر کی فرد ہوں اور اس گھر کی بہو بھی ہوں، تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرے سامنے ہی ہوگا۔ اس پر شجا کو اس کے ددو کہتے ہیں کہ آپ انہیں لے جائیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے سے کچھ غلط فیصلہ ہو جائے۔ اس پر شجا جو ہوتا ہے وہ منشا کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش جاتی ہے آفس میں، جیسے ہی آفس جاتی ہے تو جا کے فائل دیتی ہے شجا کو اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، اب تم پاپا بننے والے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تمہیں، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ بکواس نہیں ہے، یہ سچ ہے اور تمہیں مبارک ہو، تم اب پاپا بننے والے ہو، اور تمہیں کیا یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی۔ اس پر جو ہوتا ہے شجا وہ کہتا ہے کہ چپ کر جاؤ، میں یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، لیکن منشا جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ دوسری طرف زارا کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ددو آئے تھے اس کے پاپا کے پاس، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہے، تو منشا جو زارا جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے ہادی کے ددو کے پاس ان سے بات کرنے کے لیے، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے جیسے ہی ان کے پاس جاتی ہے تو ہادی کے ددو بہت زیادہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس کا دل اتنا انہوں نے دکھایا تھا ان کی دوسری بیٹی ہی زارا ہے۔ تو وہ زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے تو میرا دل کیا تھا کہ جس انسان کی وجہ سے میرے ابا آج ہاسپٹل میں ہیں، جیسے ہی وہ میرے سامنے آ کر میں ان کا گریبان پکڑ لوں گی، لیکن میری تربیت مجھے یہ زیب نہیں دیتی، لیکن آپ نے جو بھی ہمارے گھر آ کر کیا ہے وہ بہت ہی برا کیا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، پہلے جاننا چاہیے تھا کہ طریقہ کار ہے کیا، پھر آپ کو بات کرنی چاہیے۔ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور آپ سیدھا ہمارے گھر چلے گئے۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے ہادی وہ اپنے ددو کو بتاتا ہے کہ شجا نے سب لوگوں سے جھوٹ بولا تھا، شجا نے منشا سے جھوٹ بول کر شادی کی تھی کہ یہ شادی آپ کے کہنے پر ہوئی تھی، اسی وجہ سے منشا نے شجا کے ساتھ شادی کر لی، اور شجا سر نے آج تک سب لوگوں سے جھوٹ ہی بولا ہے اور وہ آپ سے بھی جھوٹ ہی بول رہا ہے کہ وہ جو ہے منشا کو طلاق دے دے گا، جبکہ اس نے منشا کو یہ کہہ کر شادی کی تھی کہ وہ سیرت کو ہے وہ ڈیورس کر دے گا اور سیرت کو الگ کر دے گا۔ اسی وجہ سے شجا نے منشا کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ یہ سب کچھ سن کے ددو بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جس کے اوپر مجھے اتنا مان تھا وہ اتنا جھوٹا انسان ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔